لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل. اللہ کے پاک پیغمبر نے جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کا خاص ذوق اور ملکہ عطا فرمایا تھا، تو دو لفظوں میں آپ نے ساری بات کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا کہ مسلمانوں کو بے یقینی کی کیفیت سے نکل آنا چاہیے، اور فرمایا لا عدوہ ولا تیجارہ، یہ بدشگونی لینا، بدفالی لینا اور اس وہم اور فکر میں مبتلا رہنا کیوں ہو، اگر اس بیمار کی میں نے خدمت کی تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، اس کے جراثیم مجھے چمٹ جائیں گے. اور عملاً بھی صحابہ کو اس کی تعلیم دی. جب ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، اور جب اسی اونٹوں کے درمیان وہ رہا تو دوسرے کو بھی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو کیسے ہوئی تھی؟ تو اللہ کے جس حکم سے پہلے اونٹ کو بیماری لگی ہے، اسی طرح اللہ کے مستقل حکم سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگی ہے. تو صحت اور بیماری کی اصل طاقت اور قوت اور خزانے یہ بھی اللہ کے پاس ہیں. اور اسی طرح کسی بات سے یہ سمجھنا کسی آدمی کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی سال، مہینے، دن اور تاریخ کو کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، کچھ معاملہ خراب ہوگا، تو یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. لیکن یہ مرض ہمارے ہاں اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ہندو اور سکھوں کے ساتھ رہے، اور ہندو مذہب جو ہے وہ سارا کا سارا توہمات پر اور دیو مالائی قصوں پر مشتمل ہے. کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی زندگی کا لائحہ عمل، کوئی رہبری رہنمائی تو اس کے اندر موجود نہیں ہے. بد توہمات ہیں، خیالات ہیں، اوہام ہیں، اس کا وہ مجموعہ ہے. تو بر صغیر میں چونکہ مسلمان انہی کے ساتھ رہتے تو ان کی بہت سی وہم کی باتیں اور عقائد اور نظریات وہ ہمارے اندر بھی سرایت کر گئے. تو چونکہ سفر کے ساتھ بھی ایک یہ تصور وابستہ ہے کہ اس کو بھی بیماریوں اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھ کر اس میں بھی مسلمان شادی بیاہ سے اور دیگر خوشی کی تقریبات سے احتراز کرتے ہیں. تو گویا پہلے 2 مہینوں پر تو ہم نے خود کراس لگا دیا کہ اس میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. www.dasquran.com گو ایسی خوشی جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرے وہ تو خوشی نہیں ہے. اس کی وجہ سے نحوست آئے تو وہ تو شریعت کے خلاف کرنے سے آئے گی، نہ کہ خوشی کی تقریب کی وجہ سے. حقیقتاً تو اسلامی تعلیمات کے اندر کسی چیز میں بنیادی طور پر فی نفسی ہی کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی انسان میں، نہ جانور میں، نہ کسی دن اور تاریخ میں. لیکن ہمارے ہاں بعض انسانوں کو، بعض جانوروں کو، بعض پرندوں کو، بعض تاریخوں کو خود ہی ہم نے منحوس قرار دے دیے ہے، اور اس میں بدشگونی اور بدفالی لی جاتی ہے. مثلا یہ بات بھی مشہور ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس بیچارے کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ایک آنکھ کی بینائی سے وہ محروم ہے، تو پنجابی میں ایسے آدمی کو کانا کہتے ہیں، اور خود یہ ایک تحقیر اور توہین کا لفظ ہے. تو ایک تو وہ ایک نعمت سے محروم ہے اور جس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہے. پھر اس پر کوئی ایسا لفظ چسپا کرنا جس میں اس کی تحقیر ہو، یہ ایک الگ جرم ہے. اور اس کے ساتھ یہ تصور وابستہ کر دینا کہ کانے آدمی کو دیکھنا یہ نحوست کی علامت ہے، اور اس کو دیکھنے سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا، کوئی کام انجام تک نہیں پہنچے گا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، میں کسی مصیبت کا شکار ہوں گا. تو یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے.
اسلامی تعلیمات نہ بھی ہوتی تبھی انسان کا وقار اور بحیثیت انسان اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کے تصورات اس کے ساتھ منسوب نہ کیے جاتے.